قربانی نہیں ہے وہ. قربانی یہی ہوتی ہے 3 دنوں کے اندر، ان 3 دنوں میں. اس کے علاوہ قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کی عبادت تو جب آپ نے اللہ تعالی کی حکم کی تعمیل کی نیت سے کسی جانور کے گردن پر چھری پھیر دی، گلے پر چھری پھیر دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیر دی اور اس کو ذبح کر دیا، قربانی ہو گئی. قربانی کی عبادت ادا ہو گئی، اس کا اجر و ثواب اسی وقت مل گیا. اس کا گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. گوشت سارا خود کھا جاؤ تب بھی قربانی ہوگی، دوسروں کو کھلا دو وہ بھی قربانی ہو گئی. قربانی کی عبادت صرف گلے پر چھری پھیر دینے سے پوری ہو جاتی ہے، یہ ہے عبادت. اب گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اچھا ہے زیادہ سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کرو. کہتے ہیں بزرگوں نے کہا 3 حصے کر لو، ایک خود کھاؤ، ایک عزیزوں کو کھلاؤ، ایک غریبوں میں تقسیم کرو. اس طرح کر لو، پورا غریبوں کو دے دو کوئی حرج نہیں، پورا عزیزوں میں تقسیم کر دو کوئی حرج نہیں، پورا خود کھا لو تو بھی ناجائز نہیں، قربانی ہو گئی. تو قربانی جو ہے وہ یہ عبادت کہ گلے پر چھری پھیر دینے سے عبادت ادا ہو جائے، یہ صرف ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے. 3 دنوں کے علاوہ کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ دن مخصوص کرتے. پہلے جو امتیں تھیں قربانی ہر ایک میں آتی رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ اسی بات پہ ہوئی تھی. قرآن شریف میں ہے کہ دونوں نے قربانی پیش کی تھی. اور زمانے میں قربانی کا قاعدہ یہ تھا کہ جو قربانی اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتی اس کو، یعنی وہ یہ لوگ قربانی کھا نہیں سکتے، جو قربانی کی چیز ہے وہ کھا نہیں سکتے، بلکہ اس کو میدان میں یا پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دیتے تھے. آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا لیتی تھی. تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. تو دونوں نے قربانی پیش کی تھی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی، اور لے جا کر وہاں میدان میں رکھی. تو حابیل تو ایک دمبا یا مینڈا لے کر آئے قربانی کے لیے اور قربانی کی اور اس کو میدان میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ کی. اور قابیل جو ہے وہ کچھ گندم کے خوشے، گیہوں کے خوشے وہ لا کے قربانی میں کے طور پر رکھ دیے. آسمان سے آگ آئی تو اس نے حابیل کے دمبے کو کھا لیا اور قابیل کی جو قربانی تھی وہی پڑی رہ گئی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. ایک سے قبول کر لی گئی یعنی حابیل کی، اور دوسرے کی یعنی قابیل کی قبول نہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ قربانی کے اوپر انہوں نے آپس میں ایک فیصلہ موقوف کر رکھا تھا. وہ تھا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کا. دونوں چاہتے تھے ہم کریں. تو یہ فیصلہ ہوا تھا بھائی اللہ میاں کے یہاں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی وہ سمجھو قرا اس کے نام نکل آیا اور وہ اسے شادی کرے گا. جب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو فیصلہ یہی ہونا تھا کہ وہ لڑکی کا نکاح اسی سے ہوگا. حابیل کو غصہ آ گیا، قال لاقتلنک، اس لگا اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تجھے قتل کروں گا، قتل کروں گا. تو بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ دیکھو بھائی اگر تم میرے پاس اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو تم اس کے ذمہ دار ہو، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہارے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے کسی کو قتل کروں. خیر وہ لمبا قصہ ہے، ہو گیا. لیکن قربانی اس وقت سے چلی آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت سی قربانیاں ہوتی تھیں. یعنی سال میں متعدد ایام تھے جن میں قربانیاں ہوا کرتی تھیں، صرف 2-3 دن مخصوص نہیں تھے. لیکن امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لیے قربانی کے احکام میں یہ تغیر آیا کہ ایک تو 3 دن مخصوص کر دیے گئے، اس کے علاوہ اور دنوں میں قربانی نہیں. دوسرے یہ کہ قربانی کا کھانا حلال کر دیا گیا. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے زمانے میں قربانی کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس کو میدان میں یا پہاڑ میں رکھ دیں، آسمان سے آ گئی کھا جائے. لیکن امت محمدی علیہ صاحب والسلام کے لیے قربانی کا گوشت کھانا بھی حلال کر دیا. بھائی دیکھو، ہم نے تم نے گلے پہ چھری پھیر دی ہمارے خیال سے، ہماری حکم کے اطاعت میں، چلو ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی، بات ختم ہو گئی، اور اب جاؤ ہم تمہیں ہی دے دیتے ہیں، تم ہی کھاؤ اس کو، تمہارے لیے کھانا حلال کر دیا جائے. وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب الٹا. کسی نے کہا ہے یہ عجیب معاملہ ہے، ذبح بھی خود کر رہا ہے، جان بکرا کہہ رہا ہے کہ وہی ذبح بھی کرے ہے، یعنی وہی انسان مجھے ذبح بھی کر رہا ہے، وہی لے ثواب الٹا، اور ثواب بھی لے رہا ہے. مجھے مارا، مجھے قتل کیا، مجھے میری جان لی، میرے گلے پہ چھری پھیری، اور ثواب بھی خود ہی لے رہا ہے، وہی لے ثواب الٹا. اللہ تعالیٰ نے یہ اس میں ایک امت محمدیہ اللہ صاحب والسلام کی خصوصیت رکھ دی ہے. جب تمہارے لیے حلال ہے اس کو کھانا بھی حلال ہے. بات کیا ہے ذرا سمجھ لو، سمجھنے کی بات ہے. یہ قربانی ہے کیا چیز؟ قربانی یہ ہے در حقیقت تمہیں توجہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ دیکھو بھائی، اس کائنات میں سب سے زیادہ اہم کام اور سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کو حاصل ہے تو وہ ہمارے حکم کو ہے. اس سے عادی بن جاؤ کہ ہمارا حکم جب آ جائے تو تمہارا کام صرف یہ ہو کہ اس کی تعمیل کرو. ہمارا حکم آ جائے تو اپنے ذات کی قربانی دے دو، اپنے جان کی قربانی دے دو، اپنے مال کی قربانی دے دو، اپنے جذبات کی قربانی دے دو، اپنے خواہشات کی قربانی دے دو. ایسے بنو کہ ہمارا حکم حسن حکم ہمارا ہے، اور جب حکم آ جائے تو پھر نہ کوئی عقلی گھوڑے دوڑائے، نہ کوئی تعویلیں کرے، نہ کوئی بہانے تلاش کرے، بس حکم کے اوپر عمل کر. جیسے ابراہیم علیہ خلیل اللہ علیہ السلام حکم آ گیا بیٹے کو ذبح کرو. اب اس بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم ہے اس کو ذرا تول کے دیکھو کسی بھی میزان کے اوپر، کسی بھی ترازو میں. قتل کرنا بے گناہ کا، بے گناہ بھی کون؟ نابالغ. نابالغ کو قتل کرنا حالت جنگ میں بھی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، نابالغ بچوں کو، اور نابالغ بھی اپنا بیٹا. تو قتل کرنے کا کسی طرح بھی عقل میں نہیں آتا کہ بھئی کیا جرم کیا بچے نے، کیوں اس کو قتل کیا جا رہا ہے. لیکن حکم آ گیا انی اذبحو کا. بیٹے سے پوچھا کمزور مادہ ترا، کہ بتاؤ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے. انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے. بیٹے کو بھی پتا تھا کہ انبیاء کرام کا خواب وہی ہوتا ہے. تو بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کیا جرم کیا، میں نے کیا خطا ہوئی مجھ سے جس کی بنا پر مجھے قتل کیا جا رہا ہے. کہا کہ نہیں، فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جس چیز کا حکم دیا گیا کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ میری فکر نہ کیجیے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں. تو اب دیکھو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیوں قتل کروں میں اپنے بیٹے؟ اور اسماعیل صاحب نے پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کیوں کا سوال ہی نہیں. جب حکم اللہ کا آ گیا تو کیوں کا سوال نہیں. یہ آج نئی وبا پھیلی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو کیوں بولتے ہوئے.
جب کہ بھائی حرام ہے، سود حرام ہے، تو کہتے کیوں حرام؟ شراب حرام ہے تو کہتے کیوں حرام؟ یہ کیوں نہ انبیاء کرام نے کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ کو اللہ مانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک مانا ہے، تو پھر اس کے حکم کے اندر کیوں کی مجال نہیں؟ ارے تم اپنے کوئی نوکر تم نے رکھا اپنے گھر میں کام کرنے کے لیے، اور تم اس سے کہو کہ بھائی ذرا بازار سے 5 کلو گوشت لے آؤ، وہ کہہ رہی کیوں لاؤں؟ پہلے مجھے وجہ بتائیں کہ کیوں لاؤں؟ تو اس نوکر کو رکھنے کو تیار ہو گئے؟ کوئی رکھے گا ایسا نوکر کہ جو اس کا حکم سننے کے بعد پہلے پوچھے کہ مجھے اس کی وجہ بتاؤ، جب تک وجہ نہیں بتاؤ گے اس حد تک میں عمل نہیں کروں گا؟ وہ ایسا نوکر ہے، کان پکڑ کے نکال دیا جائے اس کو۔ اپنے نوکر کے ساتھ تو معاملہ تمہارا یہ ہے، اور اللہ میاں کو حکم دے تمہیں تو پہلے پوچھتے ہو کیوں بتاؤ، تو پھر عمل کریں گے۔ یہ سراسر بے عقلی کی بات ہے جو کی جاتی ہے۔ تو در حقیقت ابراہیم خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت سکھائی کہ نہیں، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر کیوں نہیں، پھر عمل ہی ہے۔ اور اس وجہ سے یہ اسی کی یاد میں یہ قربانی تجویز فرمائی اللہ تعالیٰ نے، قربانی کی عبادت۔ آج پھر کیوں کا سوال اٹھ رہا ہے، کرنے والے کیوں کا سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہ اربوں روپیہ خون کی شکل نالیوں میں بہ جاتا ہے، معاشی اعتبار سے نقصان ہے، کیوں یہ کیا جائے، کیا وجہ ہے وغیرہ۔ ارے جو کیوں کا سوال اٹھا رہے ہیں وہ قربانی کے فلسفے ہی سے نابلد ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قربانی آئی تھی اس کیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ قربانی کا حکم اس لیے دیا گیا تھا تاکہ بندہ انسان اللہ کا بندہ بنے، اور اللہ کا بندہ بن کر اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، سمجھ میں اس کے آئے یا نہ آئے، حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، مصلحت نظر آئے یا نظر آئے، فائدہ محسوس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی عادت۔ جس دن یہ انسان ایسا بن گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا ہو، تو اس دن دیکھو یہ دنیا جنت بن جائے۔ کیونکہ ساری خرابی یاد پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام پر ترجیح دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی سے چوری ہوتی ہے، اسی سے ڈاکہ ہوتا ہے، اسی سے ناانصافی ہوتی ہے، اسی سے ظلم ہوتا ہے، اسی سے دھوکہ ہوتا ہے، اسی سے فریب ہوتا ہے، اسی سے رشوت آتی ہے۔ سارے کام اس وجہ سے آ رہے ہیں۔ تو اگر ایک مرتبہ دل میں یہ جذبہ آ جائے کہ اللہ کا حکم سر تسلیم خم، کیوں کی گنجائش نہیں، ایک مرتبہ ذہنیت پیدا ہو جائے، دنیا جنت بن جائے، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ انصافی، نہ ظلم، کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ مزاج پیدا کرنا چاہتی ہے یہ قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ مزاج ہمارا بنائے۔ چنانچہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یعنی جو تم قربانی کھا رہے ہو تو یہ تمہارا گوشت اللہ کو میاں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ میاں کو گوشت نہیں کھانا تھا جس کی وجہ سے تمہیں قربانی کی حکم دیا، گوشت نہیں پہنچے گا۔ ولا دماؤہا، نہ ان کا خون وہ اللہ کو پہنچے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ ولیکن ینالہ التقویٰ، جو چیز پہنچے گی اللہ کو وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ کیا مانا؟ کہ جس تقویٰ کے جذبے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے جذبے سے تم نے قربانی کی، وہ ہے در حقیقت ہمارے نظر میں قیمتی چیز۔ یہ قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کو سے ڈر کر اس کا حکم کی اطاعت کر کے کری۔ اگر دکھاوے کے لیے کی کہ میں نے تو 25 لاکھ کی گائے خریدی، 25 لاکھ کی گائے خرید کے قربانی کی، تو 25 لاکھ بھی خرچ کیے اور ہو بھی کیا گیا، وہ ریاکاری اور نامنوط اعوذ باللہ العلی العظیم، تو فائدہ کچھ بھی نہیں۔ اور پتلی دبلی سی گائے خرید لی اپنی اطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اور مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، تو وہ پتلی دبلی گائے 1000 درجے
افضل ہے اس گائے سے جو 25 لاکھ میں بک رہی. تو یہ ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کی جو تقوی ہے، جس محبت سے، جس اطاعت کے جذبے سے، جس فرما برداری کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ تم یہ چھوٹا سا بھی تحفہ لے آؤ گے، ہمارے ہاں قبول ہوگا، اس کی بڑی قیمت ہوگی. اور یہ ہے جو ہمارے پاس پہنچنے والی تھی، وہ ہے جذبہ اطاعت. اور جب جذبہ اطاعت پیدا ہو جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، جرائم ملیا میٹ ہو جائیں، انسان بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.